اس وجہ سے دیر ہوئی ہے، پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کہ اس وقت شفقت فرمانے کی، مہربانی کرنے کی یا تشریف لانے کی کیا وجہ ہے؟ کلیم نے جو ہے وہ تعالی کریم آگے سے جواب دیتا ہے، کلیم نے باپ کی طلب، باپ نے جو اس کو بلایا تھا، سمجھایا تھا، سیدھے راستے پہ لگانے کی کوشش کی تھی، اپنا انکار اور جو اس نے آگے سے انکار کیا تھا، بھائی کی جو التجا تھی اس کا، اور ماں کا اصرار، جو ہے تمام ماجرا، تمام واقعہ جو ہے وہ ظاہردار بیگ کو سنایا۔ مرزا پھر اب کیا ارادہ ہے؟ مرزا جو ہے وہ کلیم کی بات جو ہے وہ سننے کے بعد کلیم سے استفسار کرتا ہے، کلیم سے پوچھتا ہے پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کلیم آگے سے کہتا ہے، سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا ارادہ نہیں ہے اور جو آپ کی صلاح ہو۔ میں تو گھر میں لوٹ کر واپس نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کیا مشورہ یا کیا صلاح دیتے ہیں؟ مرزا آگے سے کہتا ہے، خیر نیت شب حرام، رات کے ارادے کا کچھ اعتبار نہیں، صبح تو ہو، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، آپ یہاں پر جو ہے آرام کیجئے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے دیتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجئے کہ آج اس کی علالت میں اشتداد ہے۔ علالت عزیز طلبہ بیماری ہے، اور اشتداد آج بیماری کی سختی ہے، شدت ہے، یعنی کہ آج بیماری کچھ، وہ کہتا ہے کہ کچھ بیماری ہے وہ زیادہ ہے۔ عزیز طلبہ کلیم جو ہے وہ آگے سے کہتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائیں، یعنی کہ دوہری جو ہے وہ محل ہیں ہمارے بڑے، متعدد دیوان خانے، کئی، وہ کہتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کہا کرتے تھے کہ ڈرائنگ رومز ہیں، کئی پائیں باغ ہیں، چھوٹے باغیچے ہیں، حوض ہے یعنی چھوٹے تالاب ہیں، اور حمام، کئی غسل خانے ہیں، اور کٹرے، یعنی کٹرے کا معنی ہے سامنے سے بند گلی، ایسی گلی جو سامنے سے بند ہو اور سائیڈوں سے جو ہے وہ اس کا راستہ جو ہے وہ جاتا ہو، اور گنج خزانے کو کہتے ہیں، اور دکانیں اور سرائیں مطلب جہاں پر جو ہے وہ مہمان ٹھہرتے ہیں، سرائے۔ میں تو جانتا ہوں کہ عمارت کی قسم کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کو تم نے اپنے ملک نہ بتایا ہو، یعنی کہ عمارت کی کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس کو آپ نے اپنی ملکیت نہ بتایا ہو، آپ نے ہر ایک چیز کو، وہ کہتے ہیں، اپنی ملکیت جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ یہاں یہ حال ہے کہ ایک متنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں۔ یہاں پہ کیا حال ہے؟ برا حال ہے کہ ایک متنفس، ایک انسان کے لیے جو ہے وہ شب رات کے قیام کے لیے، رات کو ٹھہرنے کے لیے جگہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے، ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جمعدار کے تمام ترکے پر تم قابض اور متصرف ہو، یعنی کہ جمعدار کا جو تمام ترکہ ہے، تمام جائیداد ہے، اس پر آپ ہی کا قبضہ ہے، لیکن میں اس جاو عظمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا، میں اس شان و شوکت کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہاں جو ہے ایک قلیل چیز بھی آپ یوں کہہ لیں کہ وہاں جو چیزیں جو ہے وہ آپ نے مجھے بتائی تھی، ظاہر کی تھی، یا جن کا تذکرہ کیا تو اس میں کوئی قلیل چیز بھی یہاں نہیں پاتا۔ مرزا اب آگے سے جواب دیتا ہے، مرزا کہتا ہے، آپ کو میری نسبت، یعنی میرے حوالے سے سخت سازی کا احتمال ہونا، سخت سازی عزیز طلبہ فریب کاری کے معنی میں ہے، احتمال ہونا، شک ہونا، سخت تعجب کی بات ہے، سخت حیرانی کی بات ہے۔ آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ اتنی مدت مجھ سے، آپ سے صحبت رہی، مگر افسوس کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلاف حالت، یعنی یہ جو آپ کو فرق نظر آ رہا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے وہ آگے سے بتاتا ہے، بندے کو جمعدار صاحب مرحوم و مغفور، یعنی کہ جو وفات پا گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، ان کا نے متبنہ کیا تھا، اپنا لے پالک بیٹا بنایا تھا، اور اپنا جانشین کر مرے تھے۔ اب اپنا جانشین یعنی کہ اپنی جائیداد کا وارث کہہ کر مرے تھے۔ شہر کے کل رؤساء اس سے واقف اور آگاہ ہیں، شہر کے جتنے بھی رئیس لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، جائیداد والے ہیں، وہ سب جو ہے اس چیز سے وہ اچھی طرح سے واقف ہیں، آگاہ ہیں۔
ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنا اندازیاں کی، جب وہ انتقال کر گئے تو پھر لوگوں نے بیچ میں خلل ڈالنا شروع کر دیا بندے کو۔ آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے یعنی جھگڑے سے کوسوں دور بھاگتا ہے، بہت دور جو ہے وہ بندہ جھگڑے سے رہتا ہے۔ صحبت ناملائم دیکھ کر، مطلب سختی سے پیش آنا، وہ میرے ساتھ وہ کہتا سختی سے پیش آئے، یعنی صحبت ناملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا، میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، میں ان سے علیحدہ ہو گیا۔ لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ، بندوبست کا حوصلہ نہیں۔ اسی دن سے اندر باہر واویلا مچی ہوئی ہے، اسی دن سے جو ہے وہ اندر باہر جو ہے وہ کہتا ہے شور جو ہے وہ مچا ہوا ہے۔ شور کیا مچا ہوا ہے؟ مچی ہوئی ہے، اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منا لے جائیں، یہ شور مچا ہوا ہے۔ کلیم آگے سے کہتا ہے لیکن آپ نے اس کا تذکرہ کبھی نہیں کیا، آپ نے اس بات کا ذکر پہلے مجھ سے کبھی نہیں کیا۔ مرزا اب آگے سے کہتا ہے، مرزا کہتا ہے اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا، کسی سے ذکر کرتا تو استقلال مزاج سے بے بہرا اور غیرت و حمیت سے بے نصیب ٹھہرتا۔ اگر میں آپ سے یا کسی سے بھی اس کا ذکر کرتا تو استقلال مزاج سے یعنی طبیعت کی ثابت قدمی سے، بے بہرا، بے فیض اور غیرت، احساس عزت اور حمیت یعنی شرم سے بے نصیب ٹھہرتا۔ دوبارہ سے یہ سنٹینس پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال مزاج سے بے بہرا اور غیرت و حمیت سے بے نصیب ٹھہرتا۔ اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، اجازت دیجئے کہ میں جا کر بچھونا بھجوا دوں اور مریضہ کی تیمارداری کروں۔ کلیم عزیز طلبہ آگے سے کہتا ہے خیر مقام مجبوری ہے، مجبوری کا مقام ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجئے، تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور بھی گھبراتی ہے۔ مرزا آگے سے کہتا ہے چراغ کیا، میں نے تو لیمپ روشن کرانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے، یہاں پہ پتنگے جو ہے وہ بہت آ جائیں گے اور آپ زیادہ پریشان ہو جائیے گا، یعنی آپ زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ اور اس مکان میں ابابیلوں کی کثرت ہے، ابابیلیں بھی یہاں پہ بہت زیادہ رہتی ہیں، روشنی دیکھ کر گرنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کا بیٹھنا دشوار کر دیں گے، آپ کا یہاں پہ بیٹھنا جو ہے وہ کہتا ہے مشکل کر دیں گے۔ تھوڑی دیر صبر کیجئے، تھوڑی دیر انتظار کیجئے کہ مہتاب نکلا آتا ہے، مہتاب یعنی چاند جو ہے وہ نکلنے ہی والا ہے۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو ہمارا یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ہم انشاءاللہ بقیہ سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔